لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ جب بندے نہیں مانتے تو نہ ماننے والے کی ہر مخلوق نہ ماننے والی ہو جاتی ہے۔ فرما بردار کتا پھر نافرمان بن جاتا ہے، فرما بردار اولاد نافرمان بن جاتی ہے، اور نیک پڑوسی گندا بدسلوک بن جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ نافرمانی ہو گئی۔ ایک اللہ والے اس پر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر، اور گھوڑے نے سرکشی کی۔ اللہ والا گھوڑے سے اترا اور اتر کے رونے لگ گیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ رونے کی بات ہے؟ فرمایا میں اس پر نہیں رو رہا کہ گھوڑے نے سرکشی کی ہے، میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ گھوڑا تو میرا فرما بردار تھا اور کبھی سرکشی نہیں کرتا تھا، آج جو اس نے سرکشی کی ہے تو اس کا مطلب ہے میرے سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، اس لیے اس نے سرکشی کی ہے۔ کیا بتاؤں، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں، میرے آپ کے ابا حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بیج بھیجے تھے، جنت سے بیج بھیجے تھے، اور گندم کا بیج کھجور کے دانے کے برابر تھا۔ یہ پہل جب زمین میں گندم کاشت کی جا رہی ہے تو اس وقت گندم کا بیج کتنا تھا؟ کھجور کے دانے کے برابر۔ لیکن بندے نافرمان ہوتے گئے، جتنا نافرمان ہوتے گئے اتنا گندم کا دانہ چھوٹا ہوتا گیا، حتیٰ کہ آج اتنا سا ہے۔ یہ کس سے ہو گیا؟ بندوں کی نافرمانی سے ہو گیا۔ آج علی الاعلان اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، پھر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے اوپر بڑے عذاب نہیں بھیجتے، ورنہ ہم تو بڑے عذابوں کے مستحق ہیں۔ یاد رکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی پکی سچی حدیث ہے، ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت میں زمین میں دھنسنا ہوگا، میری امت میں زمین میں دھنسنا ہوگا، کئی بندے زمین میں دھنسیں گے، میری امت میں پتھروں کی بارش بھی ہوگی، قذفن کئیوں پر پتھروں کی بارش ہوگی، ومسخن میری امت میں کئی وہ بھی ہوں گے جن کی شکلیں بدلیں گی، جن کی شکلیں بدلیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ رات کو کھیل تماشا لہو و لعب خوشی میں رات گزاریں گے، جیسے ہمارے ہاں شادی کا ماحول ہوتا ہے، خوشی میں رات گزاریں گے، کھیل تماشے کریں گے۔ ہم خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے حکم کو سامنے رکھا کریں، غمی کے موقع پر بھی اللہ کے حکم کو سامنے رکھا کریں۔ جس شادی کے موقع پر گانا باجا ہوتا ہے اور یہ کنجر اور کنجریاں بلائی جاتی ہیں، قوال بلائے جاتے ہیں، مجھے خطرہ لگتا ہے کہ یہ کہیں یہ محفل اس حدیث کا مصداق نہ بن جائے کبھی۔ آپ نے فرمایا رات کو کھیل تماشا کریں گے، لیکن جب صبح کریں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے، بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ یہ کیوں بنیں گے؟ بلبسہم الحریر، ریشم پہننا عام ہو جائے گا، واکلہم الربا، سود کھائیں گے، اور ایسے ہی کنجریاں رکھیں گے، گندی عورتیں رکھیں گے۔ ٹائم ختم ہے، قوم بھی ختم ہے۔ دیکھ لو، ایک طرف اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، دوسری طرف اللہ کی طرف ہماری توجہ کا یہ حال ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہم کتنا دوڑتے ہیں۔ یہ مسلمان کو سوچ نہیں آتی کہ عیسائی اور یہودی ہفتے اور اتوار کے دن کو مناتے ہیں، اور ان کا ہفتے اور اتوار کا دن تعظیم کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، لیکن یہودی اور عیسائی اپنے ہفتے اور اتوار کو اور کوئی کام نہیں کرتے، عبادت کے لیے اپنے کو فارغ رکھتے ہیں۔ مسلمان کو ہفتے اور اتوار کے بجائے اللہ نے جمعے کا دن دیا، اور اس کا اہتمام دیکھو، اس کا اہتمام دیکھو۔
پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ خدا کے لیے میں بس 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں، ختم۔ مارے والے ساروں کو بولو خدا کے لیے سارے گناہوں سے توبہ کریں، اور صرف زبان سے توبہ نہ ہو، سچے دل سے ایسی توبہ کے گناہ بالکل چھوڑ دیں۔ خاص کر کے 2-4 گناہ ہیں جو ہمارے ہاں عام ہیں، ان گناہوں کو خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ ایک زنا کا گناہ ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو برداشت نہیں ہوتا، اس لیے زنا کے نتیجے میں فقر آتا ہے، ملک بدحال ہے، پیٹتے ہیں، مہنگائی ہے اور زنا کی کثرت ہے۔ زنا کار اپنے زنا سے نہیں رکتے، فقر کا خیال نہیں ہے، زنا کے نتیجے میں موت جلدی آتی ہے، حضور کی حدیثیں ہیں، وبائیں آتی ہیں، طرح طرح کے عذاب خداوندی آتے ہیں۔ دوسری بھئی سوچ لیا کریں ہم لوگ، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی مائیں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، خدا کے لیے اللہ کے عذاب کو ہم دعوت نہ دیں۔ دوسری چیز، لڑکوں سے برا فعل کرنا، لڑکوں سے برا فعل کرنا، یہ بھی ہمارے ہاں بہت ہے۔ خدا کے لیے قوم لوط کا عذاب نہ مانگے ہم۔ قوم لوط کا عذاب اسی فعل پر آیا تھا، اگرچہ وہ کافر بھی تھے، اگرچہ وہ مشرک بھی تھے، لیکن اللہ کو زیادہ غصہ لڑکوں کے ساتھ برے فعل کرنے سے آیا۔ کیا ہوا پھر؟ جبرائیل کو حکم ہوا زمین سے ان کی بستیوں کو اٹھاؤ۔ وہ بستیاں نہیں تھی، بڑے شہر تھے، لاکھوں کی آبادی، بستیوں کو زمین سے اٹھاؤ۔ جبرائیل نے اپنے پر کے کچھ حصے پر سب کو اٹھایا، آسمان تک لے گئے، آسمان والوں نے ان کی چیخو پکاریں سنی، اللہ نے حکم دیا اب الٹا پھینکو۔ وہ وہاں سے الٹے پھینکے گئے، جو اس چھت سے گرے اس کی ہڈی پسلی کا کیا ہوگا، اور جو آسمان سے گرے اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہوا ہوگا؟ آسمان سے الٹے پھینکے گئے، اور پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اللہ نے اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ یہ قرآن شریف کہتے ہیں۔ اللہ کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہیں، اللہ کی قسم نہیں برداشت۔ یہ دو گناہ ہمارے علاقوں کا قصہ ہے، کیا بتاؤں، ہمارے علاقوں کا، ہمارے شہروں کا قصہ ہے۔ 2 لڑکوں نے بدفعلی کی کرائی اور پھر حمام میں اکٹھے داخل ہوئے۔ حمام والے بغیرت نے بھی سوچا نہ کہ دونوں کو اکٹھا داخل کر رہا ہوں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کو نکال لے جاتے ہیں، کیا کیا بات بولیں، مجھے تو موقع نہیں ملتا یہاں بولنے کا، میرا اپنا جمعہ ہوتا ہے، ورنہ ٹھیک کرتا ان لوگوں کو بتاتا۔ لڑکیوں کو نکال لیتے ہیں۔ حیا کو ختم کرنے والے اپنی اگلی نسلوں کو بے حیا کر رہے ہیں۔ جو لڑکا لڑکی بھاگ جاتے ہیں، اپنی عزت خراب کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت خراب کرتے ہیں، آگے اگر ان کی شادی ہو بھی جائے تو جب یہ بے حیا بنے تو ان کی اولاد کیسی باحیا ہوگی؟ اگلی نسلوں کو تباہ کیا ان لوگوں نے۔ تیسری بات، ظلم چھوڑ دیں، ظلم۔ کون سا ظلم؟ خدا کے لیے کسی کا پیسہ نہ کھائیں، خدا کے لیے کسی کی ناحق جان نہ لیں، خدا کے لیے کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کریں، چھوڑ دیں زمین کو۔ اس زمین کے نیچے آنا ہے، پھر نہیں چھوڑا سکیں گے، یہ چھوڑے گی نہیں پھر۔ من اخذ من الارض شیئا بغیر حق خسف به یوم القیامۃ الا 7 عبدین، جو ناحق کسی کی زمین کا ایک بالشت بھی لے گا 7 زمینوں تک اسے دھنسایا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ جو ظالم بنتا ہے اس پر ظالم مسلط ہوتا ہے۔ ہم ظالم ہیں اور پھر ہم حکومت سے انصاف مانگتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ صورتحال ہمارے اوپر آئی اور تبصرے کرنے والے کیا کریں، ایم این اے ہمارے پاس نہیں آتے جی، ایم پی اے ہمارے پاس نہیں آتے جی، حکومت ہمارا حال نہیں لیتی۔ اے خدا کا بندہ، ایسا تو نہیں ہے کہ تو شرک میں مبتلا ہو گیا کہ خدا کی طرف رجوع کرنا تھا، تو بندوں سے امید رکھتا ہے، خدا کا دھیان بھی نہیں۔ یہ حال آ کر بھی جس کا گھر گر گیا اس نے 5 نمازوں کی پابندی نہیں کی ہے،
اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا ہے، اس نے غیبت نہیں چھوڑی ہے۔ جو دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے تو زمین نہیں چھوڑتا۔ بیٹیوں پر ظلم ہے، بہنوں پر ظلم ہے، ان کو ان زمین میں سے حقوق نہیں دیتے۔ گھر کا پردہ نہیں ہے، بیوی آزاد ہے، جس طرح چاہے جہاں چاہے چلی جائے، جہاں سے چاہے چلی آئے۔ بے غیرت انسان کو پتہ ہی کوئی نہیں میری بیٹی میری بیوی کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ خدا کے لیے، خدا کے عذاب کو تو ہم اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب کو دعوت خود دیتے ہیں، اور پھر اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اے میں نے ہماری مدد کرے۔ خدا کے سامنے رو، خدا سے مانگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکہ کے کافروں اور مشرکوں پر بھی اللہ کی مصیبت آتی تھی تو 360 بتوں کی پوجا کرنے والے بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ تو ایک خدا کو ماننے والا ہے، اور یہ MNA اور MP کی طرف دھیان کرتا ہے، حکومت کی طرف دھیان کرتا ہے۔ خدا یہ شرک نہیں ہے کیا؟ کیا باتیں بولوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس لیے گناہوں کو بالکل چھوڑ دیجئے اور آئندہ نہ کیجئے، توبہ سچے دل سے کیجئے۔ جس کسی کا حق مارا ہے دے دیجئے، 5 نمازوں کی پابندی کریں، جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا ادا کریں، اور اللہ کے سامنے رو رو کے مانگے بھی صحیح کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے۔ ورنہ جس اللہ نے بارش روک کر آج دھوپ کر دی ہے، وہ اللہ دن رات کو قوم نوح کی طرح اوپر سے پانی نیچے سے پانی طوفان بھیج دے تو بھیج سکتا ہے۔ ہم اللہ کی گرفت سے نکل نہیں گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔